دوسرا سوال، کیا عورت کی آواز پردہ ہے یا عورت کی آواز پردہ نہیں ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب سے نواز کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کی آواز پردہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت احتیاط کرے کہ اس کی آواز غیر مرد نہ سنے تو بہت اچھی بات ہے، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ والد چاہتا ہے میری بیٹیوں کی آواز غیر مرد نہ سنے، بہت اچھی بات ہے۔ خاوند چاہتا ہے کہ میری بیوی کی آواز غیر مرد نہ سنے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ عورت کی آواز دوسرے مرد سن لیتے ہیں یا وہ دوسرے مردوں سے گفتگو کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی چند امور کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں 22ویں سپارے میں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جب غیر مردوں سے بات کرو تو بات کرنے میں، آواز میں، گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، شیرینی نہ ہو، مٹھاس نہ ہو، ورنہ وہ آدمی جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ طمع کر بیٹھے گا کہ لگتا ہے اس عورت کے ساتھ گفتگو مزید آگے بڑھ سکتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان عام طور پہ قرآن کے اس مقام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہوٹلوں کی ریسیپشن پہ کون ہیں؟ عورتیں۔ کس لیے؟ کہ وہ میٹھی آواز نکالتی ہیں، بڑے پیار سے بولتی ہیں، بڑی محبت سے گفتگو کرتی ہیں۔ مختلف اسلامی ممالک کے ایئرپورٹس پہ آپ چلے جائیں، کون بیٹھی ہوں گی ریسیپشن پہ، استقبالیے پہ؟ عورتیں بیٹھی ہوں گی۔ مختلف اداروں میں چلے جائیں، کسی آفس میں آپ چلے جائیں، ریسیپشن پہ کون بیٹھی ہوگی؟ عورت، بے پردہ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوگی۔ جبکہ عورتوں کو غیر مردوں سے گفتگو کی اجازت تب دی گئی ہے جب ان کی آواز میں یہ نزاکت اور یہ کشش نہ ہو، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریں، آواز میں نرمی پیدا کیے بغیر، نزاکت پیدا کیے بغیر۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کہا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے عورتوں کو کہ مردوں سے گفتگو کریں تو انہیں برا بلا کہیں، انہیں گالیاں دیں۔ اعتدال، نہ آواز میں مٹھاس پیدا کی جائے، شیرینی پیدا کی جائے، نزاکت پیدا کی جائے، ایسی آواز نکالی جائے جس میں مردوں کے لیے کشش ہو، اور نہ ہی مردوں کو برا بلا کہنے کی اجازت ہے، ان کو بے عزت کرنے کی اجازت ہے۔ جائز گفتگو سنجیدہ انداز میں کی جائے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مردوں سے گفتگو کریں اور انہیں لطیفے سنا رہی ہوں، لطیفے سن رہی ہوں، کہہ کے لگا رہی ہوں، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سنجیدہ گفتگو جب اس کی ضرورت ہو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ گفتگو تنہائی میں نہیں ہوگی، خلوت میں نہیں ہوگی۔ موبائل پہ گفتگو، کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سنجیدہ انداز میں پوچھا جائے، لیکن کسی عالم دین کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، عالم دین کے پاس تنہائی میں آپ بیٹھ گئی ہیں لیکن دوسرے مرد بھی دیکھ رہے ہیں، ایسی جگہ بیٹھی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں عورت آئی، عالم دین سے سوال کر رہی ہے، عالم دین کو الگ لے گئی ہے تاکہ باقی مرد نہ سنیں، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن مسجد میں، مسجد کے دوسرے کنارے پہ، دوسری جانب پہ دوسرے مرد بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، خلوت نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں، تو میں نے ایک آیت بتا دی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مردوں سے، غیر مردوں سے گفتگو ہو تو آواز میں نزاکت یا نرمی نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مردوں سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے،
گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلام نے دی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب وہ فرعون سے ڈرتے ہوئے اور اس سے بھاگتے ہوئے مدین پہنچ گئے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پانی پایا، یعنی کہ وہاں پہ پانی تھا، کنواں ہوگا یا چشمہ ہوگا، بہرحال پانی تھا، تو وہاں پہ لوگ جمع تھے اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں مردوں سے ہٹ کر کھڑی ہیں، اپنی بھیڑ بکریوں کو دوسرے لوگوں کے جانوروں میں ملنے سے، ان کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں یہاں پہ کھڑی ہو؟ لوگ آ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور تم اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کیوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ان لڑکیوں سے گفتگو کی ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تب پانی پلاتی ہیں اپنی بکریوں کو، اپنی بھیڑوں کو، جب چرواہے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، یعنی کہ وہ پانی پلانے کی طاقت نہیں رکھتا، بھیڑ بکریوں کو چرانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے یہ کام ہم کرتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی عورت کا اگر کمانے والا نہ ہو تو وہ کام کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، لیکن وہ جاب جس میں اسلام کی خلاف ورزی نہ ہو، جس میں کسی مرد کے ساتھ خلوت نہ ہوتی ہو، تنہائی نہ ہوتی ہو، وہاں پہ جاب کر سکتی ہے جہاں کا ماحول خلاف شریعت نہ ہو۔ تو بہرحال بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ان لڑکیوں سے گفتگو کی ہے، اور ان لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے، سنجیدہ انداز میں دونوں جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی پانی پلانے کے سلسلہ میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس عورتیں آتی، آپ سے سوال کرتی، آپ بھی ان کی آواز سنتے، دیگر صحابہ کرام بھی سنتے۔ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری آواز پردہ ہے اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہاری آواز سنیں، تم کیوں ان کے سامنے گفتگو کر رہی ہو؟ ایک مثال دوں گا، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر فاروق سے کہا کہ آؤ ام ایمن کی زیارت کریں، جیسے نبی علیہ السلام ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں چنانچہ ہم لوگ گئے اور ام ایمن کے پاس جب بیٹھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا، تو جناب ابو بکر و عمر نے انہیں حوصلہ دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے پہ کیوں رو رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور آپ کا اللہ کے پاس جانا اس دنیا میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ ام ایمن کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا اللہ کے پاس جانا آپ کے دنیا میں رہنے سے کہیں بہتر ہے، وہاں پہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے کبھی بھی وحی نازل نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان کی یہ باتیں سن کے صحابہ کرام بھی روئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جناب ابو بکر نے، جناب عمر نے ام ایمن کی زیارت کی ہے، ان سے گفتگو کی ہے، لیکن خلوت نہیں تھی، تنہائی نہیں تھی، کیونکہ جناب ابو بکر اکیلے نہیں گئے، ساتھ جناب عمر بھی گئے ہیں، بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی گئے ہیں۔ تو اس انداز سے کسی عورت سے گفتگو کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورت بھی مردوں سے سنجیدہ انداز میں وہ گفتگو کر سکتی ہے جس کی حاجت ہو، جس کی ضرورت ہو، لیکن کسی بھی مرد سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز میں نزاکت پیدا کرنا، کشش پیدا کرنا، مرد کو اپنی آواز کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا، یہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔